محمد ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر خالق حقیقی کا نام جس طرح بلند ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا والطبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات کثیر تعداد میں موجود ہیں بآواز بلند صلوات پڑھیں دعا ہے کہ عظیم خالق آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آیا قبول و مقبول فرمائے بانیان کا یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اس ذکر کا صدقہ جتنے مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے جتنے مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے ہماری آخری اور پہلی دعا خدا مند متعال بار میں آقا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے ایسی صلوات پڑھیں کہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں اللہم وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی کیونکہ بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں سب سے پہلے حمد ہے اس ذات کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں گمراہی کے اندھیرے سے بچانے کے لیے 14 ستاروں کی روشنی عطا کی ہے سلامت رہے جس خالق نے ہمیں گمراہی کے اندھیرے سے بچانے کے لیے 14 ستاروں کی روشنی عطا کی اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے ایک وحشی کو انسان بنایا اگر کوئی انسان نظر آیا تو اسے مسلمان بنایا اگر کوئی مسلمان نظر آیا تو اسے صاحب ایمان بنایا اور اگر کوئی صاحب ایمان نظر آیا تو اسے سلیمان بنایا سلامت رہیں اگر کوئی صاحب ایمان نظر آیا ابھی تک کچھ بندے خاموش بیٹھے ہیں میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں اگر کوئی ان کے دروازے پر بے زر آیا تو ابو ذر بن کر گیا اگر کوئی ان کے دروازے پہ بے داد آیا تو مختار
بیداد آیا تو مقداد بن کر گیا، اگر کوئی ان کے دروازے پہ مجبور آیا تو مختار بن کے گیا، اگر کوئی ان کے دروازے پر گنہگار بھی آیا تو خالی نہیں گیا، حر علیہ السلام بن کر گئے۔ سلامت رہے یا صدر، اگر کوئی گنہگار بھی آیا تو خالی نہیں گیا، حر علیہ السلام بن کے گیا۔ ان بے چینیوں کے ماحول میں، اس تھر تھراتی ہوئی انسانیت کے ہجوم میں، آج بھی ہر باضمیر انسان کے سہارے کو حسین کہتے ہیں۔ آج بھی ہر باضمیر انسان کے، میں کہتا ہوں یہ انسان جس نے دولت تو اکٹھی کر لی، جس نے جائیدادیں تو بنا لی، جس نے اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں تو اکٹھی کر لی، مگر مطمئن نہ ہو سکا، بڑا گھر بنا لیا مگر مطمئن نہ ہو سکا۔ لیکن آپ جیسے آج محرم شروع ہوا، آپ اپنے گھر سے نکلے، گھر سے قدم بہر رکھا، چلتے چلتے آئے، امام بارگاہ میں داخل ہوئے، آ کے اس فرش عزا پہ بیٹھ گئے اور زمانے کو پیغام دیا کہ جس کے پاس دنیا ہے وہ مضطرب ہے، جس کے پاس حسین ہے وہ مطمئن ہے۔ سلامت رہیں صدر جی، جس کے پاس حسین ہے وہ مطمئن ہے۔ بلکہ میں جملہ تبدیل کر کے کہوں کہ آج اس اضطراب کی دنیا میں کوئی کریم ابن کریم اطمینان کی دولت تقسیم کر رہا ہے تو اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے موضوع کی طرف آؤں، میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میرا مزاج ہے کہ جہاں بھی عشرہ محرم پڑھوں میں کوشش کرتا ہوں کہ 8 دن ہوں یا 10 دن ہوں ایک ہی موضوع پہ گفتگو کی جائے، ایک ہی موضوع پہ گفتگو کی جائے، اور یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ جو گفتگو ہو وہ اللہ کے قرآن سے ہو، کیونکہ ممکن ہے میں اپنی کتاب سے پڑھوں تو ہمارا کوئی سنی بھائی کہے کہ جی ہم تو اس کتاب کو نہیں مانتے، ممکن ہے اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے پڑھوں، ہمارے شیعہ بھائی کہیں جی ہم تو ان کی کتابوں کو نہیں مانتے، تو میں نے سوچا کیوں نہ علی اس کتاب سے پڑھا جائے جسے سب مانتے ہیں، کیوں نہ اس کتاب سے علی پڑھا جائے جسے سب مانتے ہیں۔ اور میں نے اس عشرہ محرم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کامیاب انسان از روئے قرآن، کیونکہ جو زمانے کا تقاضا بھی ہے کہ انسان کی کامیابی کیا ہے، کامیاب انسان قرآن کی نظر میں، کامیاب انسان از روئے قرآن، کیونکہ وقت کا تقاضا بھی ہے۔ ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے اے اللہ کی کتاب تجھے حسین کا واسطہ ہمیں بتا تو صحیح کامیاب بننے کے طریقے کیا ہے، کامیاب انسان بننے کے طریقے کیا ہیں۔ چلتے ہیں قرآن کی طرف کہ کامیاب انسان کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ کامیاب انسان موضوع ہے تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خود انسان کیا ہے، خود انسان کیا چیز ہے، انسان کا پتہ چلے گا تو بعد میں کامیابی کی طرف چلیں گے۔ اللہ سورہ میدہ میں کیا فرماتا ہوا نظر آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلنا سمیعا بصیرا انا جعلناه هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ سورہ میدہ ہے، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ چلیں میں بچوں کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں، سورہ میدہ وہ سورہ ہے جو اس وقت اترا تھا جب بطول کے گھر سے روٹیاں بانٹی گئی تھی۔ سلامت رہیں، یہ سورہ اس وقت اترا تھا جب سیدہ کے گھر سے روٹیاں بانٹی گئی تھی۔ اللہ اس سورہ میں انسان کو انسان کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ انسان تیری اوقات کیا ہے۔ کیا فرمایا، قل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان یاد کرو اس وقت کو کہ جب تو قابل ذکر بھی نہ تھا، یاد کرو اس وقت کو جب تو قابل ذکر بھی نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر ہم نے تمہیں ایک نطفے سے خلق کیا۔ میں کہوں گا میرے اللہ، مجھ جیسا حقیر طالب علم بھی جب منبر پہ آتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے، اگر کوئی ایسا لفظ آ بھی جائے تو اس پہ پردہ ڈال دے۔ میرے اللہ، تو نے قرآن میں لفظ نطفہ ہی استعمال کیا، ڈائریکٹ لفظ نطفہ ہی کیوں استعمال کیا؟ یہ قرآن ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں،
قرآن ہماری مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں، میرے اللہ کوئی اور لفظ استعمال کر دیتا، بعید نہیں ہے، آواز توحید ہے۔ خبردار میری حکمت پہ شک نہ کرو، جس کے بندے کا کلام نہج البلاغہ ہو اس کی حکمت پہ شک کر رہے ہو، جس کے بندے کا کلام، جس کا بندہ بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میرے اللہ، تو حکیموں کا پروردگار ہے، تو خود بھی بڑا حکیم ہے، لیکن بتا تو صحیح یہ لفظ نطفہ ہی استعمال کیوں کیا؟ آواز توحید ہے کہ میں نے لفظ نطفہ استعمال کر کے انسان کو انسان کی اوقات دکھائی ہے کہ خبردار کبھی 4 پیسے آنے پہ تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، کیونکہ امیر کی ابتدا بھی نطفہ ہے، غریب کی ابتدا بھی نطفہ ہے۔ سلامت رہیں، امیر کی ابتدا بھی نطفہ، غریب کی ابتدا بھی نطفہ۔ کوئی کسی سے برتر نہیں ہے، کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے۔ سائیکل پہ آنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، گاڑی پہ آنے والا بڑا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ہم شبیر کے ایسے ہی دیوانے نہیں ہوئے، جو ہمیں قرآن میں ملا وہ ہمیں مجلس شبیر میں ملا۔ میں دلیل دیتا ہوں، ایسے بات نہیں کر رہا، جو ہمیں قرآن میں ملا وہی ہمیں مجلس شبیر میں ملا۔ مجلس میں امیر بھی آتا ہے، مجلس میں غریب بھی آتا ہے، مجلس حسین میں نوکر بھی آتے ہیں، مجلس حسین میں مالک بھی آتے ہیں، مالک بھی آتا ہے، نوکر بھی آتا ہے۔ نوکر کبھی آگے بیٹھ جاتا ہے، مالک کبھی پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ مالک نے سوچا ہی نہیں کہ نوکر آگے کیوں بیٹھ گیا، کیونکہ مالک بھی جانتا ہے میں بہر مالک تھا، میں بہر وڈیرا تھا، میں بہر سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی اس دروازے کے اندر قدم رکھا اب سب کے سب فقیر حسین ہے۔ سلامت رہے، اب سب کے سب فقیر حسین ہے۔ جو ہمیں مجلس سے ملا وہ ہمیں مسجد سے ملا، جو ہمیں اللہ کے گھر سے ملا وہ ہمیں حسین کے گھر سے ملا۔ میں نے ایسے بات نہیں کی، مسجد میں بھی صفیں بنتی ہیں، حسین کی عزاداری میں بھی صفیں بنتی ہیں، وہاں بھی امیر کے شانے کے ساتھ غریب کا شانہ، یہاں بھی امیر کے شانے کے ساتھ غریب کا شانہ۔ جہاں امیر کے قدم، جہاں غریب کے قدم، وہاں امیر کا سر ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا۔ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ سبیل لگی ہوتی ہے، جس گلاس میں غریب پانی پی رہا ہوتا ہے اسی میں امیر پی رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے گھر سے ملے گا وہ حسین کے گھر سے ملے گا۔ یہ اللہ کا گھر، اگر خدا کے گھر تک پہنچنا ہے تو پہلے حسین کے گھر تک آنا پڑے گا۔ جو یہاں ملے گا وہ وہاں ملے گا۔ تو پھر میں جملہ کہہ دوں نا، یہ علی کا گھر، وہ اللہ کا گھر۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے گھر سے مانگ، یہ گھر خدا کے گھر کے نہایت قریب ہے۔ سلامت رہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در کے نہایت قریب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ بس میں مختصر پڑھوں گا، 20 سے 25 منٹ، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، زیادہ انتظار نہیں کروانا بھائی کو۔ کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ نبتلی ہے تاکہ اسے آزمائیں، فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے دیکھنے والا بھی بنایا اور سننے والا بھی بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے اسے راستے کی طرف ہدایت بھی کر دی، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو شکر اختیار کرے چاہے تو کفر اختیار کرے۔ اب اس میں کچھ کام اللہ کے ہیں، کچھ کام بندے کے ہیں۔ چلیں میں آسان کر دیتا ہوں، انسان کو بنانا کس کا کام ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولیے گا ساتھ، اتنی بھی گرمی نہیں ہے۔ انسان بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ہدایت کا راستہ دکھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ نطفے سے بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ دیکھنے اور سننے والا بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ یہ کام تھے اللہ کے۔ اب اللہ نے کہا میں نے تمہیں ہدایت کر دی ہے، اب کام تھا انسان کا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو راستے پہ چل کے شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ، یہ انسان کا کام۔ اچھا میں ایک بات واضح کر دوں، ہمارا مذہب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، انسان مختار ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں ایک ایسا مذہب بھی ہے جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے۔
انسان جو بھی کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، انسان خود سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب انسان کی مرضی ہے، چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی، میں کہتا ہوں یہ ان کا عقیدہ ان کی مجبوری تھی، انہوں نے کسی کو بچانا تھا۔ کہتے ہیں جی اللہ جو بھی چاہے انسان وہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر معاذ اللہ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چوریاں کرتا ہے، تو اللہ قیامت والے دن اسے سزا کیسے دے گا؟ جب اللہ نے ہی چاہا کہ یہ چوری کرے تو اللہ اسے سزا کیسے دے گا؟ میں کہتا ہوں یہ جن کا عقیدہ تھا نا، یہ ان کی مجبوری تھی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ شیعہ ہر وقت یزید پہ لعنت 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 کرتے رہتے ہیں، اور بھائی یزید نے تو وہی کیا جو اللہ نے چاہا، تم یزید پہ لعنت کیوں کرتے ہو؟ یزید نہ کرتا اگر اللہ نہ چاہتا۔ میں کہتا ہوں پھر ٹھیک ہے، اپنی بات پہ قائم رہنا، انسان وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر یاد رکھنا، ہم اگر کسی بدبخت پہ لعنت کرتے ہیں، ہم نہیں کر رہے، اللہ کروا رہا ہے۔ ہم نہیں کر رہے، اللہ کروا رہا ہے۔ اگر ہم ماتم کر رہے ہیں تو ہم نہیں چاہ رہے، اللہ چاہ رہا ہے۔ ہم نہیں چاہ رہے، اللہ چاہ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، انسان کو خلق کیا نطفہ سے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے دیکھنے والا بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا، اور ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اچھا، اللہ نے اس آیت میں صرف یہ کہا ہے کہ میں نے سننے والا بنایا اور دیکھنے والا۔ کیا اللہ نے ہمیں چلنے والا نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے ہمیں کھانے والا نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے ہمیں پینے والا نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے ہمیں سونے والا نہیں بنایا؟ میرے اللہ فقط تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا؟ پھر آگے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا۔ میں اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتا رہا کہ آخر وہ کون سا ہدایت کا راستہ، جملے کا لطف لیجئے گا اب، آخر وہ کون سا راستہ ہے جس کا تعلق یا تو دیکھنے سے ہے یا سننے سے ہے، اور اس سے ہدایت بھی مل جائے گی۔ میں دیکھتا رہا، پھر مجھے تاریخ کا ایک ایسا ورق نظر آیا کہ غدیر کے میدان میں نبی نے نطفے سے بنے ہوئے 1.25 لاکھ حاجیوں کو جمع کر دیا۔ غدیر کے میدان میں نطفے سے بنے 1.25 لاکھ حاجیوں کو جمع کر دیا۔ کیا ہاتھ سنو، سن بھی سکتے ہو، دیکھو، دیکھ بھی سکتے ہو۔ دیکھو علی کو مولا بنا رہا ہوں، سنو نبی کو، جس کا میں مولا اس کا مولا۔ یا دیکھو علی کو، سنو نبی کو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو، بس آخر اینڈ تک آ گیا ہوں، کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ اب انسان چاہے شاکر بنے چاہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان تو قابل ذکر بھی نہ تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب انسان تھا صحیح، ایک چیز ہوتی ہے لیکن ذکر کے قابل نہیں ہوتی۔ انسان تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا۔ یہ اس سے کیا مراد ہے کہ قابل ذکر نہیں تھا؟ چلیں میں مثال دے کے آسان کر دیتا ہوں۔ مثلا کیونکہ میں سیم بھائی کو جانتا ہوں تو ان کے نام کی مثال دے دیتا ہوں۔ میں سیم بھائی کے پاس آتا ہوں، کہتا ہوں کہ مجھے چائے پلا دیں، اور وہ گھر جاتے ہیں، کپ میں چینی ڈال کے لے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سیم بھائی میں نے چائے کا بولا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ چائے تو ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ چائے تو نہیں ہے۔ وہ گئے دودھ کا ڈبہ بھی اٹھا کے لے آئے۔ میں نے پھر کہا میں نے تو چائے کا بولا تھا۔ انہوں نے کہا چائے ہی تو ہے۔ میں نے کہا یہ تو چائے نہیں ہے۔ کہا اسی سے تو مل کے بنتی ہے۔ میں نے کہا بنتی ہوگی، بنی تو نہیں نا، بنتی ہوگی بھائی۔ اب جو کبھی نہ کبھی تو چائے بنائی ہی ہوگی۔ چائے کتنے چیزوں سے بنتی ہے؟ پتی، چینی، دودھ، پانی، ان چیزوں کو اگر جوڑا جائے تو چائے بنتی ہے۔ اب انسان جو خلق ہوا ہے نا، یہ مختصر عناصر سے خلق ہوا ہے، یعنی کچھ عناصر ملے پھر انسان خلق ہوا۔ مٹی، آگ، پانی، ہوا، یہ ملے پھر جا کے انسان بنا۔ اب میں نے کہا یہ چائے تو نہیں نا۔ انہوں نے کہا
جب ملیں گے تو بن جائے گی. چائے کب بنے گی؟ جب ان چیزوں کو جمع کیا جائے گا. جب جمع کریں گے، آگ پہ رکھیں گے، آئے گا ابال، بنے گی چائے. اسی طرح مٹی مٹی تھی، انسان نہیں کہلاتی تھی. ہوا ہوا تھی، انسان نہیں کہلاتی تھی. آگ آگ تھی، انسان نہیں کہلاتی تھی. اللہ نے ان سب چیزوں کو کیا جمع، پھر پھونکی روح، تب بنا انسان، کہلایا انسان. پھر میں عقیدت کا جملہ کہہ سکتا ہوں نا، سید محسن نقوی، شہید سید محسن نقوی نے کیا کمال جملہ کہا تھا کہ اس زمانے والوں، او ہماری طینت پہ باتیں کرنے والے، سنو، نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے ہم لوگ بنے ہیں زہرا کی دعا سے. سلامت رہیں. ہم لوگ بنے ہیں زہرا کی دعا سے. نہ آگ نہ پانی نہ مٹی. اور انسان، بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، اور انسان جو بنا ہے، آج صرف انسان پہ ہی گفتگو کرنی تھی، انشاءاللہ کل اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. انسان بنا ہے دو چیزوں سے، مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک روح ایک جسم. کچھ تقاضے ہوتے ہیں جسم کے، اس کے لیے جسمانی غذا کا ہونا ضروری ہے. کچھ تقاضے ہیں روح کے، اس کے لیے روحانی غذا کا ہونا ضروری ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ زیادہ ضروری روحانی غذا تھی. انسان جسمانی غذا پہ توجہ دیتا ہے، روحانی غذا کی فکر نہیں کرتا. اگر جسمانی غذا ضروری ہوتی تو وہ خیبر کے میدان، اب میں زور نہیں لگاؤں گا، وہ خیبر کے میدان میں 40 دن پیٹ بھر کے کھانے والے 40 بندے مل کے خیبر کا دروازہ ہلا بھی نہ سکے. لیکن وہ علی جو کی روٹی پانی میں ڈبو کے گھٹنے سے توڑ کے کھاتا تھا، کیا منظر تھا کہ اپنی انگل کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے کہتا تھا، جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا، روحانی طاقت سے اٹھایا. سلامت رہیں. جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا، روحانی. یہ تھے علی، روحانی طاقت سے اٹھایا ہے. ایک جسمانی غذا. جسمانی غذا کیا ہے؟ مثلا کھانا، گھر، گاڑی، یہ جسمانی غذا کے لیے. روحانی غذا کیا ہے؟ مثلا دل میں کربلا ہو، دل ولایت علی سے سرشار ہو، دل میں معرفت توحید ہو، یہ ہے روحانی غذا. اب کچھ میں کہتا ہوں کہ بدبخت ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جی موسیقی ہماری روح کی غذا ہے. موسیقی جانتے ہیں نا، گانا بجانا، یہ ہماری روح کی غذا ہے. میں کہتا ہوں وہ بدبختو، شاید تمہیں لنگر حسین نصیب نہیں ہوا. جسے لنگر حسین نصیب ہوا ہو وہ کبھی نہیں کہتا کہ جسمانی غذا یا روحانی غذا موسیقی ہے. کیونکہ جسے لنگر حسین نصیب ہوا ہو، کیونکہ وہ یزیدیت کا راستہ ہے، یہ حسینیت کا راستہ ہے، وہ شرابی کا راستہ ہے، یہ نمازی کا راستہ ہے. وہ شراب کیا کہا کہ ہماری روحانی غذا کیا ہے؟ موسیقی ہے. اب ان کی روحانی غذا تھی تو انہوں نے کہا ہم موسیقی بولنا بھی پسند کرتے ہیں، ہم موسیقی سننا بھی پسند کرتے ہیں، ہم موسیقی دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں. انہوں نے اپنے دل کی تسکین کے لیے، روح کی تسکین کے لیے 3 چیزوں کا استعمال کیا، 3 اعضاء کا استعمال کیا. آنکھوں کے ذریعے دیکھ کے، کانوں کے ذریعے سن کے، زبان کے ذریعے بول سے. یہ تھے موسیقی سے محبت کرنے والے. ہم ہیں علی سے محبت کرنے والے. ہم نے ان 3 اعضاء سے علی کو لینا ہے. اور نبی نے یہ 3 باتیں بتا دی تھی کہ اس زمانے والوں یاد رکھنا، علی کو سننا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کرنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کو ہم نے ان 3 اعضاء سے علی لینا ہے. اچھا ابھی ہم 2 باتیں کر رہے ہیں. آپ علی سن کے عبادت کر رہے ہیں، میں علی سنا کے عبادت کر رہا ہوں. تیسری عبادت کیا تھی؟ علی کو دیکھنے والی. دیکھنا چاہتے ہیں نا علی کو، سب کا دل ہے نا. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، ہم اس دنیا میں خود تو تاخیر سے نہیں ہے. 14 صدیاں پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یا رسول اللہ، ہم خود سو دیر سے نہیں ہے، خود تو ہم نے دیر نہیں کی آنے میں، ہم آئے ہیں 14 صدیاں بعد. ہم کیسے عبادت حاصل کریں؟
ہم نے بھی تو علی کا چہرہ دیکھنا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں نا علی کا چہرہ۔ رسول خدا نے یہ بھی بتا دیا، شب معراج جب رسول خدا گئے معراج پہ، رسول خدا کہتے ہیں جیسے میں عرش کے سنٹر میں پہنچا نا، رأیتو ملکن فی بطنان العرش بجدہی سیف من نور، کہ میں نے عرش کے سنٹر میں ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ کھیل رہا تھا۔ کیسے کھیل رہا تھا؟ کما یلعب علی ابن ابی طالب بالذوالفقار، جیسے علی ذوالفقار سے کھیلا کرتے تھے۔ وہ فرشتہ ایسے کھیل رہا تھا جیسے علی ذوالفقار سے کھیلا کرتے تھے۔ اچھا بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اصلوں سے نہیں کھیلتے بچے میں کہتا ہوں خبردار، علی کے مقابلے میں آنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تمہارے بڑوں کی موت علی کے کھلونوں سے ہوئی ہے۔ تمہارے اللہ اکبر، اللہ۔ بس یہی حدیث مکمل کر کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں نے عرش کے سنٹر میں ایک فرشتہ دیکھا۔ کون سا فرشتہ؟ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ ویسے کھیل رہا تھا جیسے بچپن میں علی کھیلتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، یا اللہ یا ربی ھذا اخی وابن امی علی، کیا یہ میرا بھائی علی ہے؟ کیا یہ میرا بھائی علی ہے؟ آواز آئی محمد یا محمد، لا یہ تمہارا بھائی علی نہیں ہے۔ خلقتہ بصورت علی، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اسے علی کی شکل میں خلق کیا ہے۔ یہ تمہارا بھائی علی نہیں ہے، میں نے اسے علی کی شبیہ میں خلق کیا ہے، علی کی شبیہ بنایا ہے۔ ثم اشتاق الملائکہ فینظروا الی وجہ علی ابن ابی طالب، کہ جب میرے ملائکہ چاہتے ہیں کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھیں اور اپنی عبادت کریں، فینظروا الی وجہ ھذا الملک، تو وہ اس فرشتے کو دیکھتے ہیں، وہ علی کو نہیں دیکھتے، اس شبیہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ ان کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں خبردار، پھر ہمارے اوپر فتوے نہ لگانا کہ یہ شیعہ شبیہیں بناتے ہیں، یہ شیعہ شبیہوں کی زیارت کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر فتوے نہ لگانا، کیونکہ شبیہ بنانا سنت الہی ہے، زیارت کرنا سنت ملائکہ ہے۔ شبیہ بنانا سنت الہی ہے، زیارت کرنا سنت ملائکہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات۔ 2 دن ہوئے ہیں آپ نے محرم کا چاند دیکھا، آپ نے اپنے حساب سے دیکھا ہوگا، لیکن جس طرح بہن بھائی نے دیکھا ویسے کسی نے نہیں دیکھا۔ بہن نے دیکھا تو بھائی کے کفن کو روئی، بھائی نے دیکھا تو بہن کی چادر کو روئے۔ کوئی لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھنا، 2 جملے مصائب بھائی مصائب پڑھیں گے، 2 جملے پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بڑی پردہ دار تھی علی کی بیٹی، اور اتنے غیرت مند تھے علی کہ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بابا میں نے نانا کی قبر پہ جانا ہے۔ علی نے کہا عالیہ تھوڑا اندھیرا ہو لینے دو، میں تمہیں خود لے کے نانا کی قبر پہ جاؤں گا۔ عزادارو جیسے اندھیرا ہوا علی زینب کو لے کے چلے، سارے مدینہ کی گلیوں کے چراغ بجھا دیے۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی اور کی نگاہ میری بیٹی کے قدموں پہ پڑے۔ یہی وہ علی جب کوفہ آئے تھے تو زینب ساتھ تھی۔ جیسے کوفہ کا صدر بازار آیا، علی نے رو کے کہا زینب دیکھ لو یہ کوفہ کا صدر بازار ہے۔ تڑپ گئی زینب، رو کے سوچنے لگی یہ بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہیں، وہ بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں نا، اور رونے لگی علی کی بیٹی۔ پھر کوفے کا صدر چوک آیا، کہا زینب وہ یہ کوفہ کا صدر چوک بھی دیکھ لو۔ کہتی ہے بابا وہ مجھے چوک کیوں دکھا رہے ہو، وہ چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ علی نے کہا زینب وہ اس چوک پہ میرا کوئی بیٹا قیدی
بن کے نہیں آئے گا، وہ تم قیدن بن کے ہوگی، وہ تمہارے ہاتھوں میں رسیاں، وہ کوفی تمہیں پتھر ماریں گے۔ عزادارو، بڑی مشکل سے چھوڑا حسین نے مدینہ۔ جیسے محمد حنفیہ کو خبر ملی کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلتے چلتے آئے، بھیا نانا کا شہر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا حنفیہ اگر میں نانا گیا تو نانا کا دین نہیں بچتا، اور نانا کا دین بچانے کے لیے مجھے سر قلم کروانا پڑے گا۔ یہ بات سننی تھی۔ حنفیہ کی نگاہ پڑی علی کی بڑی بیٹی زینب پہ، رو کے کہا بھیا وہ آپ چلے جاؤ، وہ یہ بھی بازاروں میں جانے کے قابل ہے، وہ آپ زینب کو ساتھ نہ لے کے جائے۔ سنتے ہیں حسین نے کیا کہا؟ کہا حنفیہ وہ میں کربلا میں مارا جاؤں گا، وہ لوگ کہیں گے باغی تھا، اور جو مارا گیا وہ میری بہن بازاروں میں بھی جائے گی، درباروں میں بھی جائے گی، خطبے بھی پڑھے گی، رو کے کہے گی لوگو وہ میرا باغی نہیں تھا، وہ میرا نمازی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب